بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی آج سے 3500 سال پہلے ایک شہزادی سے شروع ہوتی ہے، جب اس کا جسم نہیں بلکہ اس کا ایک سچ تابوت میں بند کر دیا گیا تھا۔ لوگ سمجھتے رہے کہ شہزادی مر چکی ہے، مگر اصل میں زندہ صرف وہ راز رہا جو اس کے ساتھ دفن ہوا۔ صدیاں گزر گئیں، تابوت بند رہا، لیکن وقت ہر بار یہ یاد دلاتا رہا کہ کچھ کہانیاں موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ معزز سامعین کرام، اردو وائس زون پر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ دونوں باپ بیٹے تہرانی کی گفتگو میں منہمک رہے اور تہرانی کہتا رہا، یہ دستاویز 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ مکمل ہے اور دوسرا نامکمل، کیونکہ اس کا ایک حصہ غائب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا حصہ اس میں شامل نہیں، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہاں سے، اس نے اپنی لمبی انگلی دستاویز پہ رکھی، اس پھٹے ہوئے حصے تک تقریباً 300 برس کی داستان ضرور ختم ہو گئی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس پر 7 فرعونوں کے کاتبوں کے نام یا دستخط موجود ہیں۔ اور اگر میرا علم صحیح ہے اور میں نے اس کو غلط نہیں پڑھا تو میرے خیال میں اس دستاویز کا پہلا مختصر حصہ سیٹی اول کے اختتام سلطنت کے آخری ایام میں لکھا گیا ہے، اور اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ فرعون دوران سیٹی اول کی منشا حاصل کر کے تجہیز اور تکفین کے دیوتا ایمون را کے ایک کاہن اعظم کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ نہ صرف انسانی جسم بلکہ اس کی روح کو بھی مخصوص حالات میں ایک لامحدود عرصے تک اپنی اصلی حالت میں باقی رکھا جا سکتا ہے۔ ایمون را، اس کاہن اعظم کو یقین تھا کہ اس نے ہر وہ انتظام کر لیا ہے جو روح انسانی کی بقا کے لیے اس کے تجربے کو کامیاب بنانے میں ممدود و معاون ثابت ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے اس فلسفے کو کامیاب بنانے کے لیے فرعون کی سرپرستی حاصل کرنا چاہی، اور وہ یہ شاہانہ سرپرستی حاصل کرنے میں فتح یاب بھی ہو گیا۔ تجربے میں فرعون کی دلچسپیاں بڑھتی گئیں۔ تراشے ہوئے خوبصورت بت، عالیشان مقبرے اور لافانی اہرام سیٹی اول کی سطوت و شوکت کے اظہار کے لیے ناکافی خیال کیے گئے۔ اس لیے یہ طے پایا کہ آنے والی نسل اور مستقبل کی دنیا کے سامنے مصر اور فرعون مصر کی عظمت پارینہ کی تصدیق کرنے کے لیے ایک زندہ یادگار قائم ہونا چاہیے، اور اس باعزت اور باعث افتخار یادگار کے لیے شہزادی زیلتھیا نے، جو تناسب آزا نیلی آنکھوں اور رنگ و روپ کے اعتبار سے اپنے دور کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، بت کو پیش کر دیا۔ دستاویز کے پہلے حصے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شہزادی زیلتھیا کو مصر کے ایک دور افتادہ علاقے یونا کے ایک شہزادے جس کا نام احمس تھا، اسے شدید محبت تھی۔ احمس اپنے دور کا ایک بہادر جنگجو افسر بھی تھا اور خود بھی زیلتھیا پر ملتفت تھا، لیکن دیوتاؤں کو شاید محبت کا یہ رشتہ پسند نہیں آیا، اور شہزادی زیلتھیا کی مرضی کے بالکل خلاف اس کی منگنی اسپارتا نام کے ایک بزدل اور عیاش شہزادے سے کر دی گئی۔ جبکہ زیلتھیا کو موت منظور تھی، لیکن کسی حال میں یہ پسند نہ تھا کہ اس کے دل کی دنیا میں احمس کے علاوہ کوئی اور آ کر اپنی دنیا آباد کرے۔ اسی اثنا میں احمس شمالی جنگوں میں مارا گیا اور زیلتھیا کی نظروں میں دنیا تاریک ہو گئی۔ احمس کی موت کے بعد زیلتھیا کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ ہر رات کو سفید لباس پہن کر ایک ایسے فٹن میں سوار ہو کر جس میں کالے گھوڑے جتے ہوئے ہوتے تھے، احمس کے مقبرے تک جاتی اور اس کے دروازے پر نیلے گلاب کا ایک پھول جو اس کو بے حد پسند تھا رکھ کر روتی ہوئی واپس آ جاتی۔ وہ اپنی اس نامراد زندگی سے عاجز ہو کر ہر لمحہ موت کی دعا مانگتی تھی، اور اس نے ایک دن سیٹی اول کے سامنے دونوں زانوں ہو کر اسپارتا سے شادی سے انکار بھی کر دیا۔ قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ اگر جسم باقی رہتا ہے تو مرنے کے بعد بھی کسی نہ کسی دن روح دوبارہ اپنے جسم میں داخل ہوگی اور مردہ ایک مرتبہ پھر زندہ ہو جائے گا۔ بد نصیب زیلتھیا کو بھی اس عقیدے پر یقین تھا۔ چنانچہ جب اس نے سنا کہ ایمون را کے کاہن اعظم کو اپنے اس تجربے کے لیے ایک زندہ انسان کی ممی بنائے جانے اور اس کی روح کو ایک لامحدود عرصے تک باقی رکھا جائے گا، اس کے لیے ایک انسانی جسم کی ضرورت ہے، تو اس نے اس تجربے کے لیے اپنے جسم کی خدمات پیش کر دیں، تاکہ اگر تجربہ کامیاب ہو تو اس وقت تک اس کی روح اور اس کا جسم اپنی تمام تر تازگی، شگفتگی اور جوانی کے ساتھ باقی رہے، جب تک کہ دیوتاؤں کے حکم سے احمس کی روح دوبارہ اپنے جسم میں داخل نہ ہو جائے۔
شہزادی زیلتھیا کو یقین تھا کہ اپنے زندہ جسم کے ساتھ ہزاروں سال کی گہری اور پرسکون نیند کے بعد جب وہ بیدار ہوگی تو اس کی ملاقات اپنے محبوب سے ضرور ہوگی۔ چند منٹ کی سکوت کے بعد تہرانی نے دوبارہ اپنا سلسلہ کلام جاری کیا۔ اس دستاویز میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ شہزادی زیلتھیا کے زندہ جسم کی ممی کس طرح بنائی گئی اور ضرورت کے وقت اس کو کس طرح بیدار کیا جائے گا، لیکن اس میں یہ ضرور لکھا ہے کہ جب فرعون نے زیلتھیا کی پیشکش قبول کر لی تو اس کے لیے نیل کے کنارے خاص قسم کا زمین دوست مقبرہ بنایا گیا اور پھر کاہن اعظم کی نگرانی میں اس کو ایک سنگی تابوت میں پرسکون اور گہری مسلسل نیند میں سلا دیا گیا، اور اس طرح سیٹھی اول کے دور حکومت میں اپنی نوعیت کے ایک انوکھے تجربے کا آغاز ہو گیا۔ بظاہر یہ ایک بھیانک خواب معلوم ہوتا ہے، طاقت اور جھوٹی خدائی کے نشے میں چور ایک دیوانے فرعون کا خواب، جس نے ایک بے کس دوشیزہ کی زندگی ایک مسلسل نیند میں تبدیل کر دی۔ لیکن دستاویز کا دوسرا حصہ یہ ثابت کرتا ہے کہ سیٹھی اور دیوتا ایمون را کاہن اعظم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بعد کے فرعون بھی دیکھتے رہے، یعنی زیلتھیا زندہ رہی اور بند آنکھوں کے ساتھ زندگی کی بھرپور سانسیں لیتی رہی۔ دستاویز کے دوسرے نامکمل حصے میں جو حالات درج ہیں ان کے بموجب ہر فرعون وقت مقررہ پر زیلتھیا کا مقبرہ کھول کر اس کام کے لیے متعین کاہنوں کی موجودگی میں خوابیدہ زیلتھیا کو جگا کر اس کی موت و حیات کا امتحان لیتا تھا اور دستاویز پر تجربے کی کامیابی کی مہر لگا کر دوبارہ مقبرہ بند کر دیتا تھا۔ سیٹھی اول کی وصیت کے بموجب ہر 50 برس کے بعد یہ امتحان ضروری تھا۔ چنانچہ دستاویز بتاتی ہے کہ مقبرے کا دروازہ 7 مرتبہ کھولا گیا اور اس کے ثبوت ہے اس پر 7 فرعونوں کے دستخط کی صورت میں۔ سیٹھی اول نے زیلتھیا کے سنگی تابوت کے قریب وہ تمام روائیں رکھ دی تھیں جن سے زیلتھیا کو بیدار کیا جا سکتا تھا اور ایک چکنے پتھر پر جگانے کا طریقہ کار کنندہ کر دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک 7 فرعون اس پر عمل کر کے زیلتھیا کی ناقابل یقین نیند سے بیداری اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور دستاویز پر نتیجے کا اندراج کرتے رہے۔ یہ اندراج اسی رنگ سے کیا جاتا تھا جو اس فرعون کا قومی اور گھر کا رنگ ہوتا تھا۔ چنانچہ دستاویز میں واقعی 7 رنگ موجود ہیں۔ فرعون کے علاوہ کاہن اعظم بھی تصدیق کے لیے دستخط کرتا تھا اور ایک الگ حاشیے پر اپنے تاثرات بیان کر دیتا تھا۔ دستاویز کی صداقت کا ایک یہ بھی ثبوت ہے کہ ہر کاہن اعظم کا خط ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ دستاویز کا جو حصہ ضائع ہو چکا ہے اس میں کیا تحریر تھا اور بعد کے کیا واقعات بیان کیے گئے، لیکن 7ویں فرعون نے خود اس میں اپنے ہاتھوں سے مہر لگانے کے بعد یہ لکھا کہ تادہ میں تحریر شہزادی زیلتھیا زندہ ہے۔ تہرانی نے مزید کہا، آج سے 27 سال قبل جب میں مصر میں تھا اور آج بھی جب کہ میں مصر اور اس کے اسرار سے سینکڑوں میل دور ہوں، مجھے یقین تھا اور ہے کہ اس دستاویز اور اس میں بیان کردہ موجود تفصیل دنیا کی حکمت، سرجری اور سائنس کو باطل ثابت کر سکتی ہے، بشرطے کہ زیلتھیا کا مقبرہ دریافت کر لیا جائے۔ میں ہمیشہ سے قدیم مصری تہذیب کا دیوانہ تھا، چنانچہ میں مصر کے اس اسرار کا پرچم ساری دنیا میں لہرانے کے لیے زیلتھیا کا مقبرہ تلاش کرتا رہا اور مسلسل 5 سال تک وادی نیل میں گھومتا رہا کہ شاید مجھے یہ مقبرہ مل جائے اور میں سیٹھی اول کی ہدایت پر عمل کر کے اس زیلتھیا کو نیند سے بیدار کر دوں جو تقریباً 3500 سال سے اپنے تابوت میں سو رہی ہے اور اس کی منتظر ہے کہ وہ جاگے اور جاگ کر اپنے محبوب احمد سے ملاقات کرے۔ لیکن اپنی ہر کوشش کے باوجود میں وہ مقبرہ تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ شہزادی زیلتھیا کا زندہ جسم آج بھی اپنے زمین دوز مقبرے کے سنگی تابوت میں سو رہا ہے، لیکن اب شاید حرمہ نصیب شہزادی کی روح اپنی جسم کی بیداری کے لیے بے چین ہو گئی ہے، شاید اس لیے کہ اس کی بھٹکتی ہوئی روح نے اپنے محبت کے مرکز احمد کو دنیا کے کسی گوشے میں کسی اور نام یا کسی اور قالب میں دیکھ لیا ہو، اور وہ اپنے محبوب سے اس ملاقات کے لیے جس کی خاطر اس نے خطرناک تجربے کے لیے اپنے جسم کی پیشکش کی تھی بے چین ہو گئی ہو۔ شہزادی کی روح جانتی ہے کہ جسم کے بغیر روح بیکار ہی ہے، اور شاید اس کی روح کو اپنے زندہ جسم کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جو اپنے تابوت میں سو رہا ہے۔ شدت جذبات سے تہرانی کی آواز بھرا گئی۔ وہ چند منٹ تک بالکل خاموش رہے اور اپنی نم آنکھوں سے اس دستاویز کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے اس دستاویز کو اسی طرح طے کر کے چرمی سوٹ کیس میں رکھا اور کہا، دوست عاظم الدین،
تمہارے دل پر کچھ بھی بیتے اور تمہیں کتنا ہی صدمہ کیوں نہ ہو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ زیلتھیا کا محبوب شہزادہ احمس تمہارا بیٹا سلیم ہی ہے، ورنہ زیلتھیا کی روح دہلی کو اپنا مرکز نہ بناتی۔ رات کی تاریکی میں اس کی روح کا تمہاری کوٹھی کے مختلف کمروں میں بھٹکنا اور سلیم کی خوابگاہ میں داخل ہو کر نیم بے ہوش سلیم کے سرہانے نیلے گلاب کا پھول رکھنا، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے بیان کے بموجب تعلق آباد کے کھنڈروں میں تم سے ملاقات کرنے والا وہ بزرگ کون تھا، لیکن زیلتھیا کے بارے میں اس کے انکشافات اور پھر تمہارے نام اس کے خط میں زیلتھیا کے مقبرے کا مکمل پتہ یہ ضرور ثابت کرتا ہے کہ وہ مافوق البشر ضرور تھا، اور وہ خود چاہتا ہے کہ زیلتھیا کو مسلسل نیند کی قید سے نجات مل جائے۔ اس لیے آؤ میرے دوست، ہم دونوں مل کر زیلتھیا کا مقبرہ تلاش کریں، اس کو اس نیند سے بیدار کریں اور ایک عورت کو اس کے محبوب سے ملا دیں۔ عاظم الدین اور سلیم دونوں پر سکتہ طاری تھا۔ تہرانی کی اس لمبی گفتگو اور جذباتی خواہش کے اظہار کے بعد بھی دونوں کئی منٹ تک خاموش رہے۔ ایک مرتبہ پھر عاظم الدین کے چہرے پر شاداب مسکراہٹ پھیلی اور اس نے سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے تہرانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میرے ایرانی دوست، میں خود زیلتھیا کے مقبرے کی تلاش میں تمہاری مدد چاہتا تھا، اور اسی لیے سابقہ تعلقات کے پیش نظر میں نے تمہیں تار بھیج کر یہاں بلوا لیا، لیکن سلیم کے قالب میں زیلتھیا کے محبوب شہزادے احمس کی روح موجود ہے، یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ میں افغان کا قائل ہی نہیں۔ میں مہم کے افادیت اور اس کے مقاصد کے پیش نظر تم سے مسئلہ تناسق پر کوئی بحث کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میں خود اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن تم دیکھ لینا اگر ہمیں زیلتھیا کا تابوت مل گیا اور ہم اس کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سلیم ہی احمد ثابت ہوگا۔ تہرانی نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ خیر، تہرانی نے کچھ توقف کے بعد عاظم الدین سے کہا، تمہارا آخری فیصلہ کیا ہے؟ ہم تینوں آدمی ارون اسپتال کے ڈاکٹر بیگ کے ہمراہ اگلے ہفتے مصر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ آج سے ہی زیلتھیا کے تابوت کی تلاش میرا مقصد حیات ہے، اور عاظم الدین کے اس جملے نے جیسے کمرے کی پرسکون فضا ہی بدل دی۔ 3 دن تک کوٹھی میں کوئی قابل ذکر حادثہ نہیں ہوا۔ عاظم الدین سرگرمی سے مصر کی سفر کی تیاریوں میں مصروف رہے، اور انہوں نے کافی بحث و مباحثے کے بعد ڈاکٹر بیگ کو بھی سفر میں شریک ہونے کے لیے رضامند کر لیا۔ ڈاکٹر بیگ کا کہنا تھا کہ زیلتھیا اور اس کی روح کا قصہ ایک جھوٹی اور بے بنیاد کہانی سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ سفر میں جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، لیکن عاظم الدین کی ضد کے آگے آخرکار انہیں سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا، اور انہوں نے بھی 3 ماہ کی چھٹی لے لی اور سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دھیرے دھیرے عاظم الدین کے حلقہ احباب میں یہ خبر پھیل گئی کہ وہ کسی اہم مہم پر مصر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ان کے 2 دوست، جس میں ایک فلسفہ اور ریاضی کے پروفیسر ارشد تھے اور دوسرے علم کیمیا و حیات کے ماہر احمد ریاض تھے، ان سے الوداعی ملاقات کرنے کے لیے کوٹھی آئے، جہاں عاظم الدین نے ان کا تعارف اپنے ایرانی دوست تہرانی سے بھی کروایا، اور اس طرح ڈاکٹر بیگ کی موجودگی میں سفر کی نوعیت پر ایک دلچسپ گفتگو شروع ہو گئی۔ کیا آپ کو بالکل یقین ہے کہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ہوگی اور آپ زیلتھیا کا زندہ جسم حاصل کر کے اس کو بیدار کر لیں گے؟ پروفیسر ارشد نے سگار کا دھواں منہ سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے پورا یقین ہے، عاظم الدین کی بجائے مصدق تہرانی نے جواب دیا۔ لیکن مجھے نہیں ہے، پروفیسر ارشد نے گردن ہلا کر کہا۔ اور یقین نہ ہونے کا سبب؟ عاظم الدین نے سوال کیا۔ اس لیے کہ میں اس کہانی کو ہی جھوٹا سمجھتا ہوں، پروفیسر ارشد نے منہ بنا کر کہا، اور پروفیسر کے اس روکھے جواب پر کمرے کی فضا مقدر ہو گئی۔ پروفیسر عام حالات میں بھی بے حد خشک مزاج اور آہستہ گو تھا۔ وہ صرف ان مسائل پر گفتگو کرنے میں جوش دکھاتا جس میں خود اس کو دلچسپی ہو، اور اسی لیے اس کے احباب اس کی باتوں کا برا نہیں مانتے تھے۔ لیکن تہرانی، وہ اس کے دوستوں میں تو نہ تھا نا؟ احمد ریاض ایک دراز قامت وجیح اور خوش گفتار بوڑھا تھا جس میں خدا داد صلاحیتیں موجود تھیں۔ جسمانی اعتبار سے وہ کول مول قسم کا انسان تھا، جس کا چہرہ سرخ، سر ضرورت سے زیادہ پڑا اور بال بالکل بھورے تھے، اور ان سب کے برعکس تہرانی کی خوش مزاجی یا بد مزاجی کا دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس محفل میں وہ سب سے زیادہ دانا اور سب سے زیادہ تجربے کار تھا۔ دنیا کے مہذب یا غیر مہذب بہت کم ایسے ملک ہوں گے جہاں کی سیاحت اس نے نہ کی ہو۔ حد یہ کہ وہ ایمیزون کے جنگلات بھی دیکھ چکا تھا اور تبت کے پراسرار دیہات بھی۔
اس کو پروفیسر ارشد کا یہ جواب برا تو بہت لگا، لیکن پھر بھی مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اور پھر عظیم الدین اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مجوزہ سفر کی تفصیل اور اس کی نوعیت پر تبادلہ خیالات کرتا رہا، اور ادھر سلیم اپنی بے چینیوں کو دل کی گہرائیوں میں دبائے کوٹھی کی چھت پر بلا مقصد ٹہل رہا تھا۔ جاوید کی کوٹھی، جس کا نام خان بہادر عظیم الدین نے اپنے شوق کی عکاسی کرنے کے لیے عروس نیل رکھا تھا، کشمیری دروازے کے باہر ایک کھلی ہوئی جگہ پر تھا، اور وہ اس وقت عمارت کی سب سے اونچی چھت پر تھا، جہاں سے پوری آبادی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سکون میں ڈوبی ہوئی آبادی کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ چھت پر کھڑے ہی کھڑے اس نے باغ کے اس گوشے پر نگاہ ڈالی جہاں ایک رات زیلتھیا اسے دکھائی دی تھی، لیکن اس وقت اسے خاردار انگور کی بیلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے پودے کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ چنانچہ جب یہاں بھی اسے سکون نہ ملا تو وہ لائبریری چلا گیا اور کچھ دیر شہزادی کی تصویر دیکھ کر ہی اپنا دل بہلائے رکھا۔ دیر تک وہ اس خاموش، ساکت اور پر اسرار تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس تصویر میں بنی ہوئی سمندر سے زیادہ گہری نیلی آنکھوں میں جھانکتا رہا اور ان سنہری بالوں کو دیکھتا رہا جو اس کے دل کی دھڑکنوں کے چاروں طرف ایک حصار سا کھینچ چکے تھے۔ اور جب اس کا دل یہاں بھی نہیں لگا تو وہ اس کمرے میں چلا آیا جہاں اس کے والد کے 5 قریبی دوست مصر کے سفر پر ایک تلخ گفتگو کر رہے تھے۔ خان بہادر عظیم الدین نے اس کمرے کو بھی خاص طور سے سجوایا تھا۔ الماریوں میں طرز کہنا کے ظروف رکھے گئے تھے اور گلدانوں میں پھولوں کی بجائے خوبصورت تراشے ہوئے مصری بت۔ پورا کمرہ آثار قدیمہ کی چیزوں سے مکمل طور پر آراستہ تھا، حد تو یہ تھی کہ فرنیچر بھی قدیم طرز کا تھا۔ 5 دوست انتہائی گرم جوشی سے گفتگو کرنے میں منہمک تھے کہ سلیم دروازہ کھول کر عین اس وقت داخل ہوا جب مصدق ایرانی کہہ رہے تھے، میرے معزز دوستوں، اب تک کی زبردست بحث کے بعد بہرحال میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ یہ دستاویز اصلی ہے اور اس میں بیان کردہ واقعات تاریخ کی حقائق پر مبنی ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ دستاویز کی صداقت ہر صورت میں ناقابل تردید ہے، اور ہماری مہم کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دستاویز میں لکھے ہوئے دعووں کی اصلیت معلوم کریں، یعنی زیلتھیا کا مقبرہ کھود کر اس کا تابوت حاصل کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہزاروں سال سے اس سونے والی شہزادی کو بیدار کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ میں آپ سے متفق ہوں، احمد ریاض نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ میں نے خود اکثر کتابوں میں پڑھا ہے کہ سیٹی اول کے دور میں ممی بنانے کے فن نے بے انتہا ترقی کی تھی، اس لیے کیا عجب ہے کہ اس فرعون نے کسی زندہ انسان کی ممی بنانے کی اسکیم بنائی ہو اور اس کے لیے شہزادی زیلتھیا کا ہی انتخاب کیا ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سیٹی اول اپنے ہر فعل کو مذہبی حیثیت دیتا تھا، اور خدا بننے کا جنون اس کے دماغ میں اس حد تک سما گیا تھا کہ اس نے خود کو ایبس دیوتا مشہور کر کے اپنی پرستش شروع کروا دی تھی۔ چل یہ میں مانے لیتا ہوں، پروفیسر ارشد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، کہ دستاویز میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ تاریخی اعتبار سے صداقت پر مبنی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر بیگ دستاویز میں لکھے ہوئے اس دعوے پر اپنی رائے کا اظہار کریں کہ شہزادی زیلتھیا کو بیدار کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ ان کا تعلق علم ازویات سے ہے۔ ڈاکٹر بیگ نے جو اب تک اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے تھے، اپنی اینک کے موٹے شیشوں سے جھانک کر استحفامیہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ کر کہا، میں فوراً کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ زندگی یعنی روح بے ہوشی کی حالت میں ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے جس کے متعلق سائنس میں تاریکی ہے۔ مشہور سائنسدان اگسٹ بیسیمن نے اس مسئلے پر جہاں تک روشنی ڈالی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کے فعل کے لیے جسم کی خارجی حالت کی درستگی اشد ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ میری رائے میں جو بالکل ذاتی ہے، اس دستاویز کا دعویٰ بالکل باطل ثابت ہوگا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر شے کے فعل کے لیے اس کی تازگی اور خارجی حالت کی صحت مندی ضروری ہے۔ تہرانی نے مداخلت کی، ہاں، اور اس اصول کا اطلاق صرف جسم انسانی پر نہیں، پودوں اور غلوں کے بیجوں تک پر ہے۔ ڈاکٹر بیگ نے اپنے الجھے ہوئے بالوں کو درست کرتے ہوئے کہا، لیکن میں نے ایک مرتبہ ایک مقبرے میں سے فرعون کی 14ویں نسل کے زمانے کے گندم کی بیج حاصل کر کے بوئے تھے، اور تہرانی نے کچھ توقف کیا، تو کیا ان سے کوئی فصل پیدا ہوئی؟ ڈاکٹر نے تہرانی کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا۔ نہیں، لیکن اس کے پودے 9 انچ تک بڑھے اور پھر مرجھا گئے۔ تہرانی کچھ اور کہتا تو، لیکن ڈاکٹر نے آہستہ آواز میں کہنا شروع کیا، تو ان بیجوں میں زندگی کی رمق ضرور موجود تھی جو مستور تھی، لیکن تھی ضرور۔ اس قسم کے مثالیں اور بھی ہیں۔ مثلاً ایک سانپ کو عرصہ گزشتہ کے چند مشہور و معروف حکماں نے ایک چٹان میں قید کر دیا، اور یہ سانپ کئی 100 برس تک زندہ رہا،
میں نے خود اپنی آنکھوں سے کشمیر میں ایک سادھو دیکھا جو اپنی روح کو جسم سے علیحدہ کرنے کا دعویٰ کرتا تھا اور مہینوں بلا کچھ کھائے پیے زندہ رہتا تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا گوشت پوست کے ریشے 3,500 برس تک، جیسا کہ دستاویز میں لکھا ہوا ہے، صحیح سلامت رہ سکتے ہیں؟ اگر دستاویز کی تحریر کے بموجب 300 سال تک سلامت رہ سکتے ہیں تو 3,500 سال تک بھی باقی رہ سکتے ہیں۔ تہرانی نے فوراً کہا، خیر میں ہر بات مانے لیتا ہوں، لیکن یہ کیسے مان لوں کہ کسی زندہ انسان کی ممی بنائی جا سکتی ہے، جبکہ ممی بنانے کے لیے انسانی لاش کو مہینوں نمک اور شورے کے حوض میں ڈال دیا جاتا تھا، اور یہ بالکل ناممکن ہے کہ ایک زندہ انسان پر وہ عمل کیا جائے جو ممی بنانے کے لیے ایک لاش پر کیا جاتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لاتعداد ممیاں دیکھی ہیں، اور اسی بنا پر میں یہ بات پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ پروفیسر ارشد نے گردن کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اگر آپ دستاویز کی صداقت مانتے ہیں تو پھر اس پر بھی یقین رکھیے کہ فرعون مصر سیٹی اول کے حکمران کاہنوں نے نہ صرف زندہ انسانوں کی ممی بنانے کا بلکہ روح کی واپسی کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ تو ضرور معلوم کر لیا ہوگا، ورنہ زیلتھیا کو 350 برس تک 7 مرتبہ بیدار نہ کرتے اور دوبارہ نہ سلا پاتے۔ اور تہرانی کے اس جواب نے تقریباً سب کو خاموش کر دیا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد پروفیسر ارشد اور احمد ریاض دونوں نے بالکل اچانک متفقہ طور پر یہ اعلان کر دیا کہ وہ بھی اس مہم میں شریک ہو رہے ہیں اور خان بہادر عاظم الدین کے ساتھ مصر جانے کے لیے تیار ہیں۔ گویا اس طرح اب اس مہم میں 6 آدمی شریک ہو گئے۔ تمام اخراجات کی ذمہ داری خان بہادر نے اپنے ذمہ لے لی، اور سیاح صفت تہرانی کی خوشی و مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کی 28 سالہ قدیم آرزو پوری ہونے جا رہی تھی، اور اپنی جوانی کے انتہائی جوشیلے اور مسکراتے دنوں میں انہوں نے مصر کی قدیم ترین تہذیب اور اس کے انتہائی اہم اسرار کا پردہ الٹنے کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ تہرانی کی بوڑھی چھاتی میں زندہ رہنے کے لیے ایک بھرپور امنگ نے انگڑائی لی۔ آنکھوں میں نوجوانی کی وہ چمک جس کو بڑھاپے نے مانند کر دیا تھا، ایک مرتبہ پھر رات کر آئی، اور بالکل غیر ارادی طور پر ایک فاتح مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ ادھر سلیم بھی سوچ رہا تھا، آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جب میں زیلتھیا کو مجسمے نیند بنے ہوئے یا بیداری کی انگڑائی لیے ہوئے دیکھ سکوں گا۔ 1 ہفتے کے بعد یہ قافلہ دہلی سے ممبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ 1 ہفتہ آلات حرب، کھدائی کے اوزاروں اور سفر کے دوسرے سامان کی خرید و فروخت میں انتہائی جوش و خروش سے گزرا، اور کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی۔ عاظم الدین کی بہن شمیم بانو نے بھی پارٹی میں شامل ہونے کی ضد کی، لیکن کوٹھی کی حفاظت کے خیال سے انہیں چھوڑ دیا گیا اور وہ نہ جا سکیں۔ قاہرہ جانے والا جہاز بمبئی کے بندرگاہ سے 11 بجے رات کو روانہ ہونے والا تھا، اس لیے پارٹی کے افراد 9 بجے تک بندرگاہ پہنچ گئے اور جہاز پر سامان پہنچا دیا گیا۔ اب سب کی منزل ایک ہی تھی، یعنی قاہرہ۔ اچانک سلیم کی نظریں جہاز کے عرشے پر پڑیں اور وہ بت کی طرح ساکت رہ گیا۔ زیلتھیا جہاز کے عرشے پر موجود تھی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 1 ہی منٹ کے بعد وہ دیوانہ وار جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا، لیکن قبل اس کے کہ اوپر پہنچتا ایک آدمی سے اس کی ٹکر ہو گئی اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آیا۔ عاظم الدین اور اس کی پارٹی کے کسی بھی آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ چنانچہ جب سلیم نے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے زیلتھیا کو جہاز کے عرشے پر دیکھا ہے تو تہرانی کے علاوہ ہر شخص لرز کر رہ گیا۔ تہرانی بہرحال پرسکون تھا۔ 12 دن کے بحری سفر کے بعد عاظم الدین کی پارٹی قاہرہ پہنچ چکی تھی، جہاں انہوں نے شیفرڈ ہوٹل میں اپنے قیام کا بندوبست کیا، جو قلب شہر میں تھا اور جس کی بالکنی سے کئی شہر کی سڑکیں اور بازاریں دکھائی دیتے تھے۔ عاظم الدین اور پارٹی کے دوسرے لوگ لکسر جانے کی تیاریوں اور کھدائی کے عملے کی تلاش کرنے میں مصروف رہتے تھے، اور سلیم قاہرہ کے بازاروں اور مصر کے حسن میں مدہوش رہتا تھا۔ تمام دن وہ سڑکوں پر گھومتا، سامانوں سے لدے ہوئے اونٹوں کو دیکھتا، بازاروں کی گہما گہمی دیکھتا اور ان برقع پوش خواتین کو دیکھتا جن کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ہر شخص کے دل میں ہیجان پیدا کرنے کے لیے کافی تھیں۔ لیکن اسے تو نیلی آنکھوں کی تلاش تھی جو اس کے قلب کا سارا سکون درہم برہم کر چکی تھیں، اور جس نے ایک بہت بڑی حد تک اسے مقبوط الحواس بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اکثر سوچتا کیا مصر کے سفر کا اس تاریک خوابوں میں امید کی شعاعیں پیدا کر سکتا ہے۔
وہ قاہرہ کے مشہور عجائب گھر بھی گیا جہاں سیٹھی اول کی ممی ایک تابوت میں رکھی ہوئی تھی اور جس کی شکل دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی قدیم مہذب مصر کا جلیل القدر حکمران ہے جس نے مصر کو ایک تہذیب و تمدن کی معراج پر اس وقت پہنچا دیا تھا جب یورپ وحشی انسانوں کا مسکن تھا اور امریکہ میں صرف کوہ صحرا، دریا اور دلدلیں تھیں۔ وہ سیٹھی اول کی ممی کو دیر تک دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ وہی سیٹھی اول ہے جس کی خداداد، فہم و ادراک کی داستانیں آج تک باقی ہیں، جس نے شہزادی زیلتھیا کے زندہ جسم پر تاریخی انسانی کا ایک سیرت ناک تجربہ کیا تھا، جس کے لبوں نے اس کے خوابوں کی حسینہ سے باتیں کی ہیں اور جس کی آنکھوں نے نیلی آنکھوں کو دیکھا ہے جو اس پر سحر طاری کر چکی ہیں۔ سیٹھی اول کی ممی کے قریب ہی کھڑے سلیم نے جیسے عالم تصور میں زیلتھیا کو دیکھ لیا۔ زیلتھیا کو، اتنی حسین اور نازک جیسے گلاب کا تازہ کھلا ہوا پھول، تیکھے نقوش، گورے گالوں پر جھکی ہوئی سیاہ لمبی آنکھیں، نیلی آنکھوں میں شباب کی مستی، ایک ایسا نسوانی مجسمہ جس میں حسن و شباب کی تمام رعنائیاں موجود ہوں۔ نہیں، سیٹھی اول جس نے زیلتھیا سے گفتگو کی ہوگی وہ ایسی ہی ہوگی۔ اور سلیم کے لبوں سے ایک آہ نکل گئی۔ شام کو پارٹی کے تمام افراد ایک جگہ جمع ہوئے۔ فیصلہ یہ ہونا تھا کہ یہاں سے کس دن کوچ کیا جائے، اور صرف تہرانی کا انتظار تھا جو ایک معتبر گائیڈ کی تلاش میں کیا ہوا تھا۔ تقریباً 8 بجے تہرانی بھی ایک آدمی کے ساتھ ہوٹل پہنچ گئے۔ تہرانی کا چہرہ دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ تمام دن دوڑ دھوپ کرتا رہا ہے۔ اس کا سفید رنگ گرمی کی تمازت سے جھلس کر رہ گیا تھا اور خواب نما آنکھوں میں انتہائی تھکن کے آثار تھے۔ عاصم الدین نے تہرانی کے ساتھ آنے والے نوارد مصری کو متجسس نگاہوں سے دیکھا، جس کے چھریرے بدن پر سفید دستار سیاہ لباس اس کو ایک سچا مصری ثابت کر رہا تھا، جس کی آنکھوں سے معصومیت ٹپک رہی تھی، اور وہ اپنے آبنوسی عصا کے ساتھ ایک عبادت گزار مصری معلوم ہوتا تھا۔ تہرانی نے سب سے الیگ سلیگ کے بعد کہا، اب میں آپ کے تعارف اپنی مہم کے ایک نئے ممبر حسن اصغر سے کراتا ہوں، جو وادی شاہان مصر کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں جو میں بھی نہیں جانتا۔ میں نے ان کو راضی کر لیا ہے کہ یہ خوابیدہ شہزادی کی خوابگاہ تک ہماری رہبری کریں گے۔ انہی کی وساطت سے میں نے ایسے 15 مزدوروں کا بھی انتظام کر لیا ہے جو خاموشی اور رازداری کے ساتھ مقبرے کی کھدائی کریں گے اور ہم سے ایک دن پہلے لکسر روانہ ہو جائیں گے۔ حسن اصغر نے سب کو باری باری سلام کیا اور اجازت لے کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ تہرانی نے پھر کہا، حسن اصغر اپنے علم کے اعتبار سے قدیم مصر اور اس کے کھنڈرات میں پھیلے ہوئے رازوں کا محسن ہے۔ پورا مصر اس سے واقف ہے اور مصر کے حکام تک ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کی شرکت اس لیے اور بھی زیادہ مفید ہے کہ ہمیں کھدائی کا کام اپنا مقصد بتائے بغیر حکومت مصر کی نگاہوں سے چھپ کر کرنا ہے، اور حسن اصغر اس بات پر راضی ہو گئے ہیں۔ وہ اس حیرت ناک مہم کے بارے میں حکومت مصر کو نہ صرف بالکل تاریکی میں رکھیں گے، بلکہ اگر کوئی ناخوشگوار بات ہوئی تو وہ تمام تر ذمہ داری بھی اپنے سر لیں گے۔ خدا کی قسم تہرانی، اس مہم کی کامیابی کے لیے ہمیں ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر حکومت مصر کو ہماری مقصد یا اسکیم کی تفصیل کا علم ہو گیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ عاصم الدین نے شکریہ کے انداز میں کہا، رازداری ہی کے ساتھ کامیابی ممکن ہے، احمد ریاض نے کہا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شہزادی زیلتھیا کی مقبرے کی تلاش میں ہمیں زیادہ وقت نہیں اٹھانا پڑے گا، کیونکہ عاصم الدین کو ایک پراسرار بزرگ کے ذریعے مقبرے کے شناخت پر پورا پتہ معلوم ہو چکا ہے۔ شکر ہے اس وادی فرعون میں بے شمار مقبرے ہیں، کیونکہ اگر وہاں صرف شہزادی کا مقبرہ ہوتا تو ہماری آمد و رفت مشکوک سمجھی جاتی۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ مقبرہ بیگمات کے مقبروں کے شمال میں مغربی گھاٹی کے کنارے پر بادشاہوں کے مقبروں سے نصف میل چلنے کے بعد ایک پہاڑی کی آڑ میں واقع ہے، اور سیاح زیادہ سے زیادہ ملکہ نیفرتاری، ملکہ سیسترا یا سیٹھی اول کی محبوب ملکہ کے مقبروں تک جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں، گویا اس طرح ہم سیاحوں کی نظر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تہرانی نے سفر پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہا، اپنے سفر اور مجوزہ مہم کو چھپانے کے لیے میں نے یہ بھی بندوبست کر لیا ہے کہ کھدائی کرنے والے مزدور ہم سے وادی فرعون سے 7 میل دور فرشت سے قرنا جانے والی سڑک پر مل جائیں۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ نزدیک ہی ہوارہ نام کا ایک گاؤں ہے اور وہاں کا شیخ میرا دوست ہے۔ پھر اب روانگی میں کیا دیر ہے؟ سلیم نے بے چینی سے پوچھا۔
بس کل صبح ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، تہرانی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور سب کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ سلیم سب سے زیادہ مسرور تھا۔ قاہرہ کے قیام کے دوران میں وہ اہرام مصر اور ابو الہول دیکھ چکا تھا، شہر کے جادو بھرے بازاروں اور گلیوں میں گھوم چکا تھا، مصر کی فضاؤں سے اسے محبت ہو چکی تھی، اور جب شب و جوار اپنے بال پھیلاتی تو وہ ایسا محسوس کرتا کہ یہ رات اس کے لیے اجنبی نہیں ہے، جیسے ہزاروں برس قبل بھی وہ ان راتوں اور ان راتوں کی تاریکیوں کا لطف اٹھا چکا ہے۔ قاہرہ میں آج اس کے قیام کا آخری دن تھا، اس لیے وہ بہترین لباس پہن کر گھومنے نکل گیا، اور اس وقت تک گھومتا رہا جب تک وہ تھک کر نڈھال نہ ہو گیا۔ اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو قافلے کا ہر شخص سفر کے لیے تیار تھا۔ سلیم بھی چند منٹ کے اندر تیار ہو گیا۔ تمام دین موٹر پر سفر کر کے دریائے نیل کے کنارے والی سڑک پر چلتے چلتے اور نیل کی طغیانی پر آتی ہوئی موجوں کا لطف لیتے وہ لوگ شام کے قریب لکسر پہنچ گئے۔ ایک جگہ انہیں ریگستان کا ایک مختصر سا علاقہ جس کا نام ممنونیہ تھا عبور کرنا تھا، لیکن جب لکسر پہنچ کر ایک پرفضا جھیل کے وسط میں انہوں نے ایک ابو الہول کا بڑا مجسمہ دیکھا تو جیسے ان کی ساری تھکان دور ہو گئی۔ لکسر کو اب نیر آباد کہا جاتا تھا، اور ہزاروں سال پرانے اس قصبے نے دور جدید کی روشنی میں نہا کر بہت زیادہ ترقی کر لی تھی۔ سلیم کے قافلے نے ونٹر پیلس ہوٹل میں قیام کیا، جس کی طرز تعمیر قدیم مصری انداز میں کی گئی تھی، اور جو دور سے کسی مصری فرعون کے محل کا روندا ہوا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ ہوٹل کے چاروں طرف ایک خوبصورت باغ تھا، جس کے خوبصورت پودوں اور جھومتے ہوئے درختوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے فراش قدرت نے ہی اس کی ترتیب اور تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ سلیم اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیر تک باغ کی دل فریبی کا لطف لیتا رہا، اور پھولوں سے معطر ہوا اس کو گہری مسرت اور سکون بخشتی رہی، لیکن دھیرے دھیرے اس کو ایک عجیب دل گرفتگی اور پریشانی لاحق ہونے لگی، اور وہ بے چین ہو کر کھانے کے کمرے میں چلا آیا جہاں لاتعداد مسافر رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد اس نے کپڑے بدلے اور بستر پر دراز ہو گیا۔ تھکن کی وجہ سے اسے بے حد نیند آ رہی تھی، لیکن لیٹنے کے بعد جیسے نیند کوسوں دور ہو گئی، اور وہ بڑی دیر کروٹیں بدلتا رہا۔ حد یہ کہ اس نے اکتا کر کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دیں۔ اب ہوا میں وہ شام کسی فرحت بخش تازگی نہ تھی، اور نہ باغ کے سبزے میں حیات آفریں کشش۔ پورے ماحول پر ایک عجیب قسم کی افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر جگمگاتے ہوئے تاروں کا رنگ بھی مدھم پڑ گیا تھا، ہوا میں تمازت تھی اور فضا میں انتہا درجے کی اداسی۔ سلیم کافی دیر تک کھڑکی میں کھڑا ماحول کی اس اداسی کا مقابلہ کرتا رہا، اور نظروں ہی نظروں میں زیلتھیا کو تلاش کرتا رہا۔ اس کو حیرت تھی کہ مصر کی زمین پر قدم رکھنے کے بعد سے اب تک شہزادی نے حسب معمول اپنی جھلک کیوں نہیں دکھائی۔ وہ ابھی انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ بالکنی میں ایک روشنی سی ابھر رہی ہے، ایک عجیب طرح کی دھندلی روشنی جو نہ تو چاندنی سے مشابہ ہے اور نہ ہی صبح کاذب کے نور سے ملتی جلتی ہوئی، بس روشنی، ایک ایسی روشنی جو تاریکی کو دور کر رہی ہو۔ سلیم کی نظریں اس پر اسرار روشنی پر جم کر رہ گئیں، کیونکہ زیلتھیا اس کے خوابوں کی شہزادی اسی روشنی میں موجود ہوتی تھی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے زیلتھیا کو اتنے خوف سے دیکھا، اور خوف سے لرزے بغیر دیکھا، کیونکہ ذہنی طور پر وہ زیلتھیا کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ لیکن یہ منظر زیادہ دیر تک قائم نہ رہا۔ روشنی کا یہ سایہ دھیرے دھیرے تاریکی میں ضم ہو گیا، اور زیلتھیا غائب ہو گئی۔ تمام رات سلیم کو نیند نہ آئی، کیونکہ جب اس کو آنکھ لگتی تو کوئی چٹکی لے کر اسے جگا دیتا، اور سلیم یہ کہہ کر اپنے دل کو تسکین دے لیتا کہ یہ سب گرم ہوا کے اثرات بد کا نتیجہ ہے جس نے اس کے اعصاب میں برہمی پیدا کر دی ہے۔ لیکن کاش سلیم کو معلوم ہوتا کہ زیلتھیا تمام رات اس کے کمرے میں موجود رہی اور اپنی لافانی نیلی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھتی رہی تھی، اپنے محبوب احمس کو جو اس کی خواب گاہ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ موسم گرما کے خواب سے بیدار ہو کر نیر آباد یعنی لکسر نے ایک خمار آلود انگڑائی لی، اور اس کے بیدار ہوتے ہی قصبے کی پوری آبادی بیدار ہو گئی۔ سلیم بھی اٹھا، اور ہوائجی ضروری سے فارغ ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے اپنے مصری رہبر حسن اصغر سے ملے گا۔ نامعلوم کیا بات تھی کہ صبح سے ہی وہ حسن اصغر کے بارے میں بالکل غیر ارادی طور پر سوچ رہا تھا، اور وہ ارادہ کر رہا تھا کہ وہ اس مصری نوجوان سے نہ صرف دوستی کرے گا بلکہ اپنے قیام کا زیادہ حصہ اسی کے ساتھ بسر کرے گا۔
ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہوں کے سامنے حسن اصغر کی پراسرار شخصیت ایک مجسمے کی طرح ابھری۔ نازک قد و خال، ملی نظریں، میٹھی آواز، آہستہ گوئی، متین اور پراسرار چہرہ، اور وہ آنکھیں جن سے ہر وقت ناقابل تسخیر قوت ارادی ابلتی رہتی تھی۔ چنانچہ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اس نے حسن اصغر کو بلوا بھیجا اور پھر اسی سے پروگرام بنا کر لکسر کی سیر کرنے نکل گیا۔ تمام دن وہ ساتھ گھومتے رہے، باتیں کرتے رہے، مسکراتے رہے، اور جب شام ہوئی تو ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنوں نے ان دونوں کی محبت اور باہمی خلوص دیکھ کر یہ فیصلہ صادر کیا کہ یہ دونوں آج سے نہیں، ہزاروں برسوں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ شام کے قریب وہ قرناق کے کھنڈرات دیکھنے گئے۔ کافی گرمی تھی، نیلا آسمان بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، اور بھرپور چاند کو دیکھ کر یہ شبہ ہوتا تھا کہ غالباً یہ وہی چاند ہے جس نے بنی اسرائیلیوں کی آئسن دیوی کو جنم دیا تھا۔ ناریل کے جھومتے ہوئے درخت پہرے داروں کی طرح چہل قدمی کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کھنڈرات سے پہلے آبادی کے مکانات چاندنی میں بالکل سفید دکھائی دے رہے تھے، اور دور، بہت دور سے شہنائی کی میٹھی آواز نیل کی لہروں کی طرح اونچی نیچی ہوتی ہوئی بہت طلسم زار معلوم ہوتی تھی۔ وہ جلد جلد قدم بڑھا کر قرناق کے کھنڈروں میں پہنچ جانا چاہتا تھا کہ حسن اصغر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی دلکش آواز میں کہا، ایسی بھی کیا جلدی ہے، ہم بہرحال قرناق ہی جا رہے ہیں، اور اس لیے جا رہے ہیں کہ چاندنی رات میں وہاں کے پرسکون سناٹے کا لطف اٹھا سکیں۔ میں کب جلدی کر رہا ہوں؟ سلیم نے مسکرا کر تردید کی۔ نہیں سلیم، شاید تم ہمیشہ کے جلد باز ہو، حسن اصغر نے پراسرار آواز میں کہا۔ جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب ایک ہی راستے پر گامزن ہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہی کیوں کریں، جبکہ ہر وہ چیز جو زندگی ہمیں دے سکتی ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ شام ابھی ختم ہو جائے گی اور رات آ جائے گی۔ یقیناً گزری ہوئی رات کی طرح یہ رات بھی ہماری ہی ہے، اور ہمیں اس سے ہر ممکن لطف حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جانے کے بعد یہ رات زندگی میں پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ تمہاری گفتگو میں عربی فلسفہ جھلک رہا ہے، سلیم نے کہا۔ نہیں، قدیم مصری فلسفہ جو زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا، حسن اصغر نے ہلکی آواز میں جواب دیا اور اپنے قدم آہستہ کر دیے۔ اب آبادی آ گئی۔ بازار سے گزرتے ہوئے سلیم نے محسوس کیا کہ اس آبادی میں ہی حسن اصغر کافی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اکثر یہ بھی ہوا کہ حسن اصغر کو آتے دیکھ کر بیٹھے ہوئے لوگ ادب سے کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ وہ ان کے قریب سے گزر نہ گیا۔ دونوں انتہائی سکون سے چلتے رہے، حتیٰ کہ قرناق کے کھنڈرات جانے والی قدیم سڑک پر پہنچ گئے۔ یہ وہی سڑک ہے جو فرعون مصر سیٹی اول کی تعمیر کردہ ہیکل راہ تک جاتی تھی۔ قدیم زمانے میں اس سڑک پر اس سرے سے آخری سرے تک بت نصب تھے جن کا چہرہ نسوانی اور باقی جسم شیر کا تھا، حسن اصغر نے کہا۔ تو گویا اس سڑک پر زیلتھیا بھی گزری ہوگی، سلیم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہاں، زیلتھیا بھی، اس کا محبوب احمس بھی، احمس کا قریبی دوست گیتارسی بھی، اور زیلتھیا کا منگیتر اسپاتا بھی۔ کون ہے جو اس سڑک سے نہیں گزرا؟ اور سچ پوچھو سلیم، تو اس سڑک کے ذرے ذرے میں قدیم تاریخ بکھری ہوئی ہے، حسن اصغر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ تو کیا؟ سلیم نے پوچھا۔ احمس کا کوئی دوست گیتارسی بھی تھا؟ ہاں، قدیم مصر کی تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے۔ جلد ہی وہ دونوں ہیکل کے کھنڈر کے نزدیک پہنچ گئے جہاں ہر طرف ایک پرہول خاموشی طاری تھی۔ اس ہولناک خاموشی کے پیش نظر سلیم نے مڑ کر حسن اصغر کی طرف دیکھا، اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ چاند کی روپہلی روشنی میں اس کا چہرہ انتہائی پرنور ہو گیا تھا۔ اس چاندنی میں اٹھے حسن اصغر کا وجود ایک مرمری مجسمے کی طرح نصب نظر آیا، اور ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دوست کی آنکھوں سے روشنی کی ایک کرن پھوٹ رہی تھی۔ حسن اصغر، سلیم نے گھبرا کر کہا۔ میں موجود ہوں، حسن اصغر کے جواب نے اس کو مطمئن کر دیا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ دونوں کھنڈر میں داخل ہوئے جہاں ٹوٹے پھوٹے بتوں کی ایک لمبی قطار موجود تھی۔ کسی بت کی آنکھوں سے نفرت جھلک رہی تھی اور کسی بت کے نگاہوں سے قہر۔ یہ بت ہیکل کے پہرے دار سمجھے جاتے تھے، حسن اصغر نے کہا، اور کئی ابابیلیں پروں کو پھڑپھڑاتی ہوئی ان کے قریب سے گزر گئیں۔ دونوں آگے بڑھتے رہے۔ سلیم سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا تھا، لیکن حسن اصغر اس طلسمی تاریکی میں اس لاپرواہی سے چل رہا تھا
جیسے سلیم نئی دہلی کی سڑکوں سے گزرا کرتا تھا۔ چلتے چلتے دونوں ہیکل کے اس بڑے ہال میں پہنچ گئے جو مصری یادگاروں میں ایک پرجلال یادگار سمجھا جاتا تھا۔ حسن اصغر اس جگہ کے گوشے گوشے سے واقف معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ ایک دیوار کے قریب پہنچا اور اپنی آبنوسی چھڑی دیوار پر لگا کر بولا، یہ تحریر اس عمارت کی تاریخ ہے، اگر تم کہو تو میں اس کا ترجمہ سنا دوں۔ ہاں، لیکن کیا تم قدیم مصری زبان سے واقف ہو؟ سلیم کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم ترجمہ سنو، حسن اصغر نے کہا۔ اس میں لکھا ہے، بطور ایک خدا کے ایک معمار کی طرح میں سیٹی مصر کا فرعون جو کچھ ایمن کے لیے میں کر سکتا تھا کر چکا ہوں۔ میں نے ہیکل میں ایسے چوکور ستون نصب کرا دیے ہیں جن کی اونچائی آسمان سے باتیں کرتی ہے اور جو میرا لافانی گھر ہے۔ میں نے ایسی برجیاں بنوا دی ہیں جن سے شہر تیز دکھائی دیتا ہے، ایسے پھاٹک بنوا دیے جو کبھی گر نہیں سکتے، ایسے باغ لگوا دیے جن پر خزاں اثر نہیں کر سکتی، اور ایسے مرمری حوض بنوا دیے ہیں جو کبھی خشک نہیں ہو سکتے۔ میں سیٹی مصر کا فرعون اپنے لڑکے رائمیز کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی فرعون بننے کے بعد ایمن دیوتا کی اسی طرح خدمت کرتا رہے۔ ترجمہ کرنے کے بعد حسن اصغر 1 منٹ کے لیے خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، سلیم، یہی وہ عبادت گاہ ہے جہاں کاہن اعظم کے سامنے سجدہ کر کے شہزادی زیلتھیا نے زندہ ممی بنانے کے لیے اپنے جسم کی پیشکش کی۔ یہی وہ ہال ہے جس کے وسط میں کھڑے ہو کر زیلتھیا نے چیخ چیخ کر اپنے محبوب احمس کی موت پر آہو بکا کیا اور آنسو بہائے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کی اور اسپاتا کی منگنی کا اعلان کیا گیا، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے ایک بلند مینار پر کھڑے ہو کر احمس کا دوست گتارسی شہزادی زیلتھیا کے زندہ جسم کے مقبرے کی تعمیر دیکھتا رہا۔ سلیم، میں سچ کہتا ہوں یہ جگہ بہت اہم ہے، اتنی اہم کہ شہزادی زیلتھیا کی روح یہاں روز آتی ہوگی۔ لیکن کیوں؟ سلیم نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا۔ اس لیے کہ اسی ہال کی پشت پر باغ کے ایک گوشے میں احمس اور زیلتھیا نے جوانی اور محبت کے نشے میں چور ہو کر ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں جنگ میں ہلاک ہو جانے والے احمس کی لاش دیوتا کے آخری دیدار کے لیے لائی گئی تھی، اور زیلتھیا نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے محبوب کے مردہ لبوں کا پیار کیا تھا۔ پھر میں کیسے یقین کروں کہ زیلتھیا کی مضطرب روح یہاں نہ آتی ہوگی؟ لیکن سلیم نے حسن اصغر کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جیسے ماضی کی گم شدہ تاریخ میں کھو کر رہ گیا، اور جب وہ ہیکل کے کھنڈرات کی سیر کر کر واپس ہوا تو جیسے مصر کا جادو اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا، جیسے اس کا دل کہہ رہا تھا وہ مصر کا تھا، مصر کا ہے اور مصر کا رہے گا۔ ہوٹل آتے ہی اس نے اپنے باپ عظیم الدین سے پوچھا، ڈیڈی، ہم شہزادی کے مقبرے کی کھدائی کے لیے کب یہاں سے روانہ ہوں گے؟ کل صبح، عظیم الدین نے جواب دیا، لیکن باپ کو حیرت تھی کہ آج اس کے بیٹے کی آواز کیوں بدلی ہوئی ہے۔ رات گئے تک حسن اصغر سلیم کو قدیم مصر کی تاریخ سناتا رہا۔ اس نے کہا، ہم اس وقت دنیا کے قدیم ترین علاقے میں موجود ہیں جہاں کی تہذیب، تمدن اور سائنس اتنی ترقی کر چکی تھی کہ جب موجودہ دنیا پر اس کے راز منکشف ہوں گے تو آج کی دنیا انگشت بدندہ رہ جائے گی۔ تقریباً 11 بجے رات کو حسن اصغر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح ہوئی تو عظیم الدین روانگی کے لیے بالکل تیار تھے۔ سب موجود تھے لیکن سلیم اب تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ عاجز ہو کر عظیم الدین نے سلیم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب کوئی آواز نہ آئی تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، لیکن سلیم وہاں نہیں تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ لمحے بھر کے اندر پورے ہوٹل میں سلیم کی ناکام تلاش کے بعد کھلبلی مچ گئی۔ ہر شخص پریشان تھا، لیکن حسن اصغر کے سکون میں کوئی کمی پائی جاتی تھی۔ وہ 1 گھنٹے تک ایک کھمبے سے لگا کچھ سوچتا رہا، اور اس کے بعد اس نے عظیم الدین اور تہرانی کو بلا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ سلیم اس وقت کہاں سو رہا ہوگا۔ کہاں؟ دونوں نے گھبرا کر پوچھا۔ قرناق کے قدیم کھنڈروں میں ہیکل کے ہال کے پیچھے ایک ایسے گوشے میں جہاں سیٹھی اول نے ایک باغ بنوایا تھا، اور واقعی جب پارٹی کے تمام افراد حسن اصغر کے ساتھ ہیکل کے پیچھے زمانہ ماضی کے باغ کے اس گوشے میں پہنچے تو سلیم ایک بڑے پتھر پر بے خبر سو رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سنتے ہی سلیم آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ناقابل بیان تازگی اور فرحت تھی۔ اپنی چاروں طرف پارٹی کے تمام افراد کو موجود پا کر اس نے کہا،
رات گئے میری طبیعت گھبرائی اور میں آپ میں سے کسی کو کچھ بھی بتائے بغیر یہاں چلا آیا۔ ڈیڈی، میں سچ کہتا ہوں ایسی فرحت زا رات میری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ ایسے سہانے خواب میں نے کبھی نہیں دیکھے، ایسی میٹھی نیند میں کبھی نہیں سویا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میرے یہاں آتے ہی ہواؤں نے مجھے لوریاں دے کر یہاں سلا دیا۔ سلیم کی گفتگو نے ہر شخص کو متاثر کیا اور ہر شخص پریشان ہو گیا۔ سب سوچنے لگے ذیل تھیا بیدار ہونے سے قبل ہی سلیم کو پاگل نہ بنا دے، لیکن تہرانی اور کچھ سوچ رہا تھا، اور حسن اصغر وہ بالکل خالی ذہن ہو کر صرف اس نیلے گلاب کے پھول کو دیکھ رہا تھا جو سلیم کے سرہانے پتھر پر رکھا ہوا تھا اور جس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ سخت الجھنوں کے ساتھ قافلہ کے تمام افراد وہاں کھدائی کرنے والے مزدوروں کے لکسر سے روانہ ہو گئے۔ انہیں 22 میل چلنا تھا۔ راستے میں حسن اصغر اور سلیم میں کافی باتیں ہوئیں، اور جب حسن اصغر نے انتہائی پراسرار انداز میں سلیم سے دریافت کیا کہ اسے کرناک کے کھنڈروں میں سونے کے بعد کیا خواب دیکھا، تو سلیم مسکرا دیا۔ مت پوچھو دوست، یہ رات کتنی خوبصورت تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں سونے کی نیت سے لیٹنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا کمرہ کسی خوشبو سے معطر ہو گیا ہے۔ بس یہی خوشبو تھی جس نے مجھ پر ایک وارفتگی سی طاری کر دی۔ کچھ دیر تک میں نشے کے عالم میں ٹہلتا رہا، اور اس کے بعد مجھے خیال آیا کیوں نہ میں اس وقت کرناک کے کھنڈروں میں تنہا تفریح کروں۔ بس حسن اصغر، تم یوں سمجھ لو کہ ایک غیر محسوس ہونے والی قوت تھی جو مجھے کرناک کے ہیکل کی طرف گھسیٹ لے گئی، اور وہاں جاتے ہی میں ایک پتھر پر سو گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ میں ایک قسم کے دیوان خانے میں کھڑا ہوں جو خیموں کی قیمتی پردوں سے بنایا گیا تھا۔ پرانے وضع کا ایک چراغ شمعدان میں جل رہا تھا، اور ریتیلی زمین پر صرف ایک قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ دیوان خانے کے بعد ایک خیمہ نما پردہ تھا۔ میں کسی کی اجازت لیے بغیر اس خیمے کا پردہ اٹھا کر اس میں داخل ہو گیا۔ اس خیمے میں مینہ کاری کیے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ سونے کا بنا ہوا ایک شمعدان سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ایک جڑاؤ مسن تھی، اور اس مسن پر مرمری بازوں کو رویاں کیے شہزادی ذیل تھیا لیٹی ہوئی تھی۔ حسن اصغر، میں سچ کہتا ہوں وہ شہزادی ذیل تھیا ہی تھی۔ شہزادی کے جسم پر تقریباً ویسا ہی لباس تھا جیسا میں اسے کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ اس کے ہاتھ شانوں تک کھلے ہوئے تھے، گلے میں سونے کا ایک جڑاؤ سانپ تھا، اور بالوں میں نیلے رنگ کا ایک پھول لگا ہوا تھا۔ میرے آتے ہی اس نے اپنی بڑی بڑی 20ویں آنکھوں کو کھولا، وہ آنکھیں جن پر اوپر اور نیچے پلکوں کا نازک چھالا لگا ہوا تھا، بالکل ویسی ہی نیلی آنکھیں جو میرے والد کی لائبریری کی تصویر سے مجھے دیکھا کرتی تھیں، وہ آنکھیں جو تعلق آباد میں مجھے دیکھ کر مسکرا دی تھیں۔ میں ذیل تھیا کو بالکل قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سفید رنگ، نیلی اور نازک گردن، سنہرے بال، باریک ہونٹ، اور ایسی جادو بھری آنکھیں کہ میری قوت گویائی گویا سلب ہو کر رہ گئی۔ میں بولنا چاہتا تھا لیکن بول نہ سکا۔ حسن اصغر، میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی حسین تھی۔ اپنے جسم کو حرکت دیے بغیر میں خاموش و ساکت چند منٹ تک اسے غور سے دیکھتا رہا کہ ایک خفیف سے تبسم کے ساتھ اس کے لب واہ ہوئے، موتیوں کے سے چمکدار دانتوں نے جھلک دکھائی، اور پھر اس نے اپنا سر اونچا کر کے میری طرف غور سے دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہہ رہی ہے، لیکن میں اس کی زبان نہ سمجھ سکا۔ چنانچہ جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تو اس نے اپنا ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اب مجھ پر ایک دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ میں بالکل سحر زدہ ہو کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ شہزادی ذیل تھیا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، اور اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، اور پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ ماحول اتنا ڈراؤنا اور ہیبت ناک تھا کہ مجھے ڈر کر بے ہوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اس خواب کی لذت میں ماحول سے بے نیاز ہو کر ایک مرتبہ پھر سو گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ میں دوبارہ اسی خیمے میں ہوں، اور شہزادی ذیل تھیا غصے میں ٹہل رہی ہے۔ شہزادی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ بار بار اپنے سینے پر ہاتھ مارتی، اسی سینے پر جس میں ماضی بعید کے بے پناہ راز دفن تھے۔ اس پریشانی میں بھی وہ دنیا کا حسین ترین مجسمہ معلوم ہوتی تھی۔ اچانک اس نے اپنا چہرہ اپنے چاندنی جیسے لطیف اور نرم گداز بازوؤں میں چھپایا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی حور کے چہرے کو نور کی لہروں نے متاثر کر لیا۔ شہزادی ذیل تھیا رو رہی تھی۔ وہ روتی رہی اور میں اسے دیکھتا رہا۔
وہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر کی جانب خون خوار نظروں سے دیکھتی، لیکن جب میری طرف دیکھتی تو ان کی نظروں میں غصہ اور نفرت کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ یقین مانو حسن اصغر، اس وقت بھی اس کا چہرہ دیکھ کر ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی جادوگر نے ہاتھی دانت کے بنے ہوئے کسی چہرے میں روح پھونک دی ہو۔ وہ بے چینی کے ساتھ خیمے میں ٹہل رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہی شہزادی ہے جس نے آج سے ہزاروں برس قبل سورج کو نکلتے اور غروب ہوتے دیکھا تھا، جس نے سیٹی اول کے جاہ و جلال کا مظاہرہ دیکھا تھا اور جس نے زندہ ممی کے لیے خود کو پیش کیا تھا۔ اور پھر اچانک زیلتھیا نے کہا، احمس میرے محبوب، تمہیں معلوم ہوا کہ فرعون میری شادی اپنے ایک رشتہ دار اسپارتا سے کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، رب را کی قسم ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اور حسن اصغر، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کھنڈر بدستور خاموش تھے، ماحول میں جنگلی پھولوں کی مہک بدستور باقی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، دور بہت دور سے رات کے پرندوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ زیلتھیا نے مجھے احمس کیوں کر کہا۔ اس لیے کہ تم واقعی احمس ہو، حسن اصغر نے کہا۔ واقعات کا تسلسل بتا رہا ہے کہ زیلتھیا کی بے چین اور مجبور روح نے دنیا کے کروڑوں انسانوں میں سے صرف تمہیں اپنے دیدار کے لیے کہ تمہاری شکل و صورت اس احمد سے جو قرناق کے کسی گوشے میں ابدی نیند سو رہا ہوگا بالکل مشابہ ہے، اور کیا عجب ہے کہ جسم کے علاوہ تمہاری روح بھی وہی ہو جو احمد کے بدن میں مقید تھی۔ مجھے ساری بات بتاؤ حسن اصغر، تم ادھوری باتیں کہہ کر میری الجھنیں بڑھا رہے ہو۔ سلیم نے اضطرابی لہجے میں کہا، میں نے تمہارے آج کے حادثے کے بعد خود فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہیں ساری کہانی سنا دوں جو ایک عرصے سے میرے سینے میں گھٹ رہی ہے، اور غالباً جس کے بیان اور جس کے خاتمے کے لیے میں اب تک زندہ ہوں۔ حسن اصغر نے اپنے پراسرار لہجے میں کہا، سنو، میں تمہیں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں وہ تہذیب سے پہلے کی بات ہی ہے، یہ میری کسی عظیم تحقیق یا کسی شاندار دریافت کا نتیجہ نہیں، لیکن اس میں گزرے ہوئے گمشدہ ماضی اور اپنے دامن میں ہزاروں الجھنیں لیے ہوئے حال کی تفصیل ضرور ہے، کیونکہ ہم دراصل اس مہذب ماضی کے وارث ہیں جس کی تخلیق میں مصر کا بہت بڑا حصہ ہے، مصریوں کا جنہوں نے سب سے پہلے روح کے غیر فانی ہونے کا عقیدہ پیش کیا۔ آج کے ایٹمی دور کا مورخ قدیم مصر کی تاریخ کو وحشت اور بربریت کی داستان سے تعبیر کرتا رہتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وحشت اور بربریت کے اس عظیم الشان اور لافانی دور کا یہ مصری انسان بہت سی خوبیوں کا بھی مالک تھا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ موجودہ تہذیب کا اولین معمار بھی تھا، کیونکہ اگر آج کا مہذب اور تعلیم یافتہ انسان کسی دانشگاہ یا ایٹمی تحقیق گاہ کے بلند مینار پر کھڑا ہو کر پیچھے کی طرف دیکھے تو وہ مصر کے انہی وحشی اور بربری انسانوں کو موجودہ علم و فنون کی داغ بیل ڈالتے دیکھے گا۔ سلیم میرے دوست، میری اس غیر دلچسپ گفتگو سے اکتانا نہیں، کیونکہ میں تمہیں دراصل تمہاری ہی کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی کہانی جس کا آغاز ہزاروں برس قبل ہو چکا ہے لیکن انجام کا کسی کو علم نہیں۔ میں تمہیں یہ کہانی نہیں، ایک پوری تاریخ سنا رہا ہوں۔ دور بربریت کا ایک قافلہ نیل کے سرسب شاداب و کنارے پر رکا، اور اچھی آب و ہوا نیز پانی کی فراوانی نے اس قافلے کو آگے بڑھنے کا ارادہ چھین لیا۔ دھیرے دھیرے اہلکاروں کی تعداد بڑھنے لگی، بستیاں آباد ہونے لگیں، آس پاس کے بدوی قبیلوں سے تجارت ہونے لگی، اور نیل کا کنارہ انسانی تہذیب کا پہلا گہوارہ بن گیا۔ چند صدیوں کے بعد نیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک زیر زمین نیل، دوسرا بالائی نیل۔ دونوں علاقوں کے لوگ نیل کے پرسکون پانی کے بیٹے تھے، لیکن صدیوں کی علیحدگی نے ان میں اختلافات پیدا کر دیے۔ فرزندان نیل کی دو جماعتیں آپس میں لڑنے لگیں، یہاں تک کہ بالائی مصر کے ایک حکمران نے دونوں مصریوں کو متحد کر دیا۔ اس حکمران کا نام منیس تھا۔ منیس نے منیس شہر کی بنیاد ڈالی اور مصریوں کے لیے کچھ مذہبی رسوم بنائیں۔ اسی منیس کی ایک اولاد نے، جس کا نام خوفو تھا، وہ اہرام بنایا جو آج مصر کا سب سے عظیم الشان اہرام سمجھا جاتا ہے۔ بالائی مصر کا خاندان پورے مصر پر طاقت اور جبر کے ساتھ حکومت کر رہا تھا کہ زیری مصر کے عوام نے بغاوت کر دی۔ زیری مصر آزاد ہو گیا اور توسمس اول نام کے ایک سردار کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس توسمس اول کا ایک جانشین سیٹی اول تھا۔ مصر کے اس فرعون کو عمارتیں بنوانے کا، نئی نئی ایجادوں کا بہت شوق تھا۔
چنانچہ اس نے ایک زندہ انسان کی ممی بنانے کا فیصلہ کیا اور مصر کے قدیم تاریخ میں شہزادی زیلتھیا داخل ہو گئی۔ سیٹی اول کا مقبرہ تھیمس کے کھنڈروں میں مل چکا ہے اور اس کی ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ سیٹی اول نے انتہائی طاقت حاصل کرنے کے بعد خود کو فرعون کہا اور اپنی حکمت عملی سے مصری تہذیب میں ایک مرکزی حیثیت حاصل کر لی۔ مصر کے طول و عرض میں فرعون کو سورج کا بیٹا سمجھا جانے لگا۔ وہ دیوتا ہو گیا اور دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کی پرستش کے لیے بھی الگ مندر بنائے گئے۔ فرعون کی اطاعت ہر مصری پر فرض ہو گئی، مندروں کی حفاظت اور قربانی کے لیے کاہن مقرر کیے گئے۔ سورج کو سب سے بڑا دیوتا مان لیا گیا، لیکن فرعون کی پرستش لازم قرار دے دی گئی۔ اہرام بننے لگے۔ اہرام کی تعمیر کا سبب صرف خوف تھا۔ مصر کے فرعون فنا ہو جانے سے بہت ڈرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد بھی اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کا جسم باقی رہتا ہے، لیکن انسانی جسم کے فنا ہوتے ہی روح بھی ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی ہے۔ مصر کے فرعون لافانی بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مرنے کے بعد بھی اپنے جسم کی حفاظت کی اور وہ ایک بڑی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن فرعون مصر سیٹی اول اس کے آگے بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا جب روح فنا نہیں ہوتی، جب جسم محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو پھر آئندہ زندگی کا انتظار کیوں؟ ہم کیوں نہ موت پر قابو پا لیں، روح کو جسم کا تابع دار بنا لیں اور قبل اس کے کہ انسان مرے ہم اس کو سلا دیں تاکہ روح جسم سے نکلنے نہ پائے، اور اگر اپنی انتہائی طاقت کے بل پر جسم چھوڑ بھی دے تو اس کے لیے مجبور ہو جائے کہ وہ دوبارہ جسم میں واپس آئے۔ اس نے سوچا کیوں نہ ایک ایسا تجربہ کیا جائے، کسی انسان کو سلا کر اس کے زندہ جسم کی ممی بنائی جائے، جسم کی بھی اور روح کی بھی ممی، اور اس طرح روح کو ایک مخصوص مدت تک کے لیے قید کر لیا جائے۔ اس نے اپنے اس فلسفے پر اپنے حکیموں اور کاہنوں سے مشورہ کیا اور اس کے مشیر اس تجربے پر تیار ہو گئے۔ روح، جسم اور مسئلہ تناسخ پر بڑی زبردست بحثیں ہوئیں۔ مسئلے کے ہر پہلو پر پوری سنجیدگی سے غور کیا گیا اور مصر کے ہر بڑے حکیم سے اس کی رائے مانگی گئی۔ تمام حکماں نے سیٹی اول کی تجویز سے اتفاق کیا سوائے ایک کے جس کا نام تفیزان تھا۔ اس حکیم نے سیٹی اول سے کہا، کسی جسم کے غیر متناہی ہونے کا خیال ہی بالکل خلاف عقل اور ناقابل یقین ہے، بلکہ در حقیقت اس خیال کی کوئی بنیاد ہی نہیں، کیونکہ جسم جن اشیاء کا مرکب ہے وہ بہرحال فانی ہے۔ اب رہی روح اور اس کا جسم، اس میں ہمیشہ قید رہنا، تو انسانی جسم میں ایسی صفت ہے ہی نہیں کہ روح کو ہمیشہ کے لیے جسم میں باقی رکھا جائے۔ اس حکیم نے فرعون سے کہا، اگر تجربہ ہی کرنا ہے تو ایسا جسم تلاش کیا جائے جو تمام مادی صفتوں سے بالکل پاک ہو، جو نہ خود مادہ ہو نہ مادہ میں ہو، نہ اس پر موقوف ہو نہ اس سے کوئی لگاؤ۔ لیکن اے فرعون، اے سورج کے بیٹے، ایسا کوئی جسم آج تک تخلیق ہی نہیں کیا گیا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ایسا کوئی تجربہ کیا نہ جائے، اس لیے کہ بلا وجہ اس طرح ایک انسانی جان کا اتلاف ہوگا۔ لیکن فرعون سیٹی اول اپنی ضد پر قائم رہا اور ایک ایسے زندہ انسان کی تلاش ہونے لگی جو اپنا زندہ جسم ممی بنانے کے لیے پیش کرے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب شہزادی زیلتھیا اپنے محبوب احمس کی جدائی میں رو رہی تھی اور اسپارتا کے ساتھ اس کی منگنی کا اعلان کر دیا گیا۔ زیلتھیا ہر روز شام کے بعد قرناق کے باغ میں آتی اور گلاب کے اس کنج میں بیٹھ کر جہاں وہ احمس سے مل کر محبت کے گیت گایا کرتی تھی آنسو بہاتی، اور جب رات کی سیاہی پوری طرح پھیل جاتی تو اپنی نم آنکھوں کے ساتھ واپس آ جاتی۔ سلیم، میں تم سے کیا بیان کروں کہ اس زمانے میں زیلتھیا کتنی پریشان تھی۔ اس کی گلابی باہیں سفید ہو گئی تھیں، صحت مند گداز جسم کھل کر رہ گیا تھا، نیلی آنکھیں کسی تالاب کی طرح سوکھ گئی تھیں، دمکتا ہوا چہرہ مرجھا کر رہ گیا تھا، اور وہ حزن و ملال اور افسردگی کے ایک ایسے زندہ مجسمے میں بدل کر رہ گئی تھی۔ زیلتھیا، مجبور اور نامراد زیلتھیا، ہر رات خواب دیکھتی کہ نیل کے سرسبز کنارے پر وہ احمس کے ساتھ ٹہل رہی ہے، اور احمس نے اس کے جلتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر کہا، اے میرے دل کے ہر گوشے پر حکمران کرنے والی ملکہ، ان مست و مدہوش ہواؤں کی قسم، آسمان پر چمکنے والے چاند اور تاروں کی قسم، میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے ہزاروں برس انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور پھر جیسے فضا میں ایک نیا نغمہ بکھر جاتا، نیل کی لہریں ان دونوں کی پاکیزہ محبت کا یہ منظر دیکھ کر ایک نیا گیت شروع کر دیتی اور احمس کہتا، زیلتھیا، تمہارے بغیر میری زندگی میں کبھی صبح آئے گی ہی نہیں،
اور میں ہمیشہ روشنی کی تلاش میں بھٹکتا رہوں گا۔ میں سچ کہتا ہوں، تمہاری آنکھوں میں شراب ہے اور آواز میں موسیقی۔ تم عورت نہیں، کلیوں کا تبسم اور پھولوں کی خوشبو ہو۔ تم میری زندگی کی آخری بہار ہو، تم میرا سب سے حسین تخیل ہو اور فطرت کا سب سے خوبصورت تحفہ جو میرے لیے اور صرف میرے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ اور پھر زیلتھیا کہتی، احمس، اپنی پیاسی محبت کو سیراب کرنے کے لیے بھی میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں گی۔ زیلتھیا کی ہر رات انہی محبت بھرے خوابوں میں کٹ جاتی اور دن احمس کے انتظار میں کہ وہ جنگ سے واپس نہیں آیا۔ لیکن ایک دن بالکل اچانک زیلتھیا کے تمام خواب منتشر ہو کر رہ گئے۔ خبر آ گئی کہ احمس جنگ میں مارا گیا۔ خبر سنتے ہی زیلتھیا سینہ پکڑ کر بیٹھ گئی اور اسپاتا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسپاتا یعنی اس کے منگیتر کو اب بالکل یقین ہو گیا تھا کہ زیلتھیا کی شادی اس سے ہو جائے گی، لیکن زیلتھیا کچھ اور فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے اپنے محبوب کے دوست گیتارسی سے مشورہ کیا اور پھر ایک رات خود فرعون سیٹی اول کے دربار میں حاضر ہو کر زندہ ممی کے لیے اپنا جسم پیش کر دیا۔ اور اس طرح میرے عزیز دوست سلیم، زیلتھیا کی کہانی تو شروع ہو گئی، وہ کہانی جس کا انجام ابھی باقی ہے۔ حسن اصغر اس کے بعد خاموش ہو گیا اور سلیم نے اس کہانی پر اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ صرف سوچتا رہا، آگے بڑھتا رہا، ماضی کے تاریک پردوں کو چیرتا رہا، اور پھر جیسے اس کے دل کے کسی گوشے سے آواز آئی، میں احمس ہوں، زیلتھیا کا محبوب، جس کی جدائی میں اس نے زندہ ممی بننے کے لیے خود کو پیش کر دیا تھا۔ سلیم انتہائی شش و پنج میں مبتلا رہا، چنانچہ تمام راستے وہ کچھ نہ بولا سوائے اس کے کہ کبھی کبھی اس نے حسن اصغر کی طرف دیکھا جو ایک بت کی طرح خاموش تھا، مصر کے اسرار کی طرح، موت کی طرح، لاش کی طرح۔ اور جیسے سلیم دل ہی دل میں لرز گیا، اس کے ذہن میں کئی تصویریں ابھریں اور ڈوبیں۔ بس اسے اتنا محسوس ہوا کہ اس نے حسن اصغر کو مصر آنے سے قبل بھی کہیں دیکھا تھا۔ کہاں دیکھا تھا، یہ اسے مسلسل سوچنے کے بعد بھی یاد نہ آ سکا۔ ادھر سلیم ان الجھنوں میں تھا اور ادھر خان بہادر عاصم الدین سے، جو آج صبح کار کے حادثے سے کافی پریشان تھے اور جنہیں قرناق کے کھنڈروں میں تمام رات سلیم کے موجود رہنے نے خوفزدہ کر دیا تھا، مصداق تہرانی کو کہہ رہے تھے، حسن اصغر کی شخصیت نے مجھے حیران کر رکھا ہے۔ لکسر آ کر مجھے اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا وہ اس سے قبل مجھے قطعاً معلوم نہ تھا۔ خان بہادر صاحب، اس شخص کے بارے میں جو کچھ مجھ سے کہا گیا ہے مجھے اس پر ہی یقین نہیں آتا۔ مثلاً کیا کہا گیا ہے؟ عاصم الدین نے پوچھا۔ لکسر کے رہنے والے معززین نے مجھے بتایا کہ حسن اصغر کے علم کی کوئی انتہا نہیں، وہ اپنی تنہائی کے بیشتر لمحات سے قرناق کے بھیانک کھنڈروں میں گزارتے ہیں، مصر کی قدیم زبان انتہائی فراوانی سے بولتے ہیں، جبکہ انہوں نے کسی درسگاہ میں زبان کی تعلیم تک حاصل نہیں کی، اور اکثر انہیں تاریکی میں کسی اندیکھی شے سے قدیم مصری زبان میں ہم کلام ہوتے پایا گیا ہے۔ حیرت ناک، عاصم الدین کے منہ سے بے تحاشا نکل گیا۔ یہی نہیں بلکہ میں نے یہاں آ کر یہ بھی سنا ہے کہ وہ اپنے مرحوم باپ کی شکل سے بالکل مشابہ ہے، اور ان کا باپ اپنے باپ کی شکل سے بالکل مشابہ تھا، یعنی اس کے خاندان میں ہمیشہ ایک ہی اولاد نرینہ پیدا ہوئی اور اس نے ہمیشہ اپنے باپ کی شکل پائی۔ گویا اس طرح حسن اصغر کی موجودہ شکل و صورت، قد و قامت، رنگ و روپ بالکل اپنے جد امجد کا سا ہے، وہ جد امجد جو شاید کہیں کہیں کسی قبرستان کے زمیں دوست خانے میں کسی تابوت میں سو رہے ہوں گے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں سال قبل اس کے مورث اعلیٰ کی جو شکل تھی وہی آج کے حسن اصغر کی بھی ہے؟ عاصم الدین نے بے چین لہجے میں کہا۔ ہاں، اور اسی لیے میرا اندازہ ہے کہ حسن اصغر ہمارے قافلے کی سب سے پراسرار شخصیت ہے، اور وہ شاید کسی خاص مقصد اور کسی خاص اصرار کے تحت ہی ہمارے قافلے میں شامل ہوئے۔ کیونکہ تہرانی کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ ہاں ہاں کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو تہرانی؟ عاصم الدین جلدی سے بولے۔ کیونکہ حسن اصغر کو میں نے نہیں، خود انہوں نے مجھے تلاش کیا تھا۔ قاہرہ کے بازاروں میں از خود وہ مجھے خود تلاش کر رہے تھے، اور جب میں ان سے ملا تو انہوں نے انتہائی مؤدبانہ لیکن ایک پراسرار لہجے میں گائیڈ کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کر دیں، جبکہ میں نے اس سے اپنی مہم کے بارے میں کوئی قطعاً بات نہیں کہی تھی، تہرانی نے دھیمے لہجے میں کہا۔
گویا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حسن اصغر کو پہلے سے ہماری آمد اور ہماری مہم کی تفصیلات کا علم تھا، عاصم الدین نے گھبرا کر کہا۔ پہلے میں نے اس مسئلے کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ہماری مہم کے بارے میں پہلے سے واقف تھے، اور شاید وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری مہم کا انجام کیا ہوگا۔ عاصم الدین، یہ ایک بے چین، مضطرب اور محبت کی ماری ہوئی روح کا معاملہ ہے، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کس اسرار سے دو چار ہو چکے ہیں۔ تہرانی یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔